मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम अलैकुम। एक बार फिर हम हाज़िर हुए हैं मोहतरमा गुलनाज़ साहिबा की आवाज़ में मुसन्निफ़ा शबीह ज़हरा हुसैनी कामोपुरी साहिबा के एक और बेइंतहा दिलचस्प अफ़साने के साथ, जिसका उन्वान है ऐसा भी हो जाता है। कानपुर से शताब्दी ट्रेन में शकील अहमद दाखिल होकर अपनी सीट पर बैठने ही वाले थे कि बगल वाली सीट पर बैठे एक लड़के ने उन्हें कुछ ऐसी नज़र से देखा जैसे वो उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हो या फिर पहचान लिया हो। मुरव्वतन वो भी मुस्कुरा दिए। अस्सलाम वालेकुम, अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो आप शकील अहमद साहब हैं? अजनबी लड़के ने बड़े पुरतपाक लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आप तो सही पहचान रहे हैं बेटा, लेकिन आपने मुझे बहुत छोटा सा देखा था अंकल। मेरे मामू है ना, वो आपके जिगरी दोस्त थे और मैं उन्हीं के साथ आपके घर आया था जब छोटा था। इलियास रजा, मैं उन्हीं का भांजा हूं। वो बोल पड़ा। जिगरी दोस्त कुछ भी हो सकता है, वो दोस्त तो नहीं हो सकता, शकील ने दिल ही दिल में सोचा और एक जहरीली मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल गई। इस सर्द रद्द अमल को वो लड़का जिसका नाम मूनिस था भांपे बगैर न रह सका। लगता है अंकल आपने उनको पहचाना नहीं। इलियास रजा जो बेटा, मैं अच्छी तरह से पहचान गया हूँ उसको और कभी भुला भी नहीं सकता। शकील के लहजे में तंज की आमेजिश थी। अंकल, आपका और आपके वालिद साहब का मैं अपने बचपने से तस्करा सुनता आ रहा हूँ। मोहसिन हैं आप लोग मेरे मामू के। मुझे कैसे पहचाना तुमने? शकील ने मौजू बदलने के लिए पूछा। जी, तकरीबन 20 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मामू जान ने वो तस्वीर भेजी थी मुझको जो उन्होंने 6 महीने पहले आपके साथ खिंचवाई थी जब वो अमेरिका से आए थे और ख़ास तौर से आपसे मिलने कानपुर गए थे। दिल्ली में हमारे पास ही तो ठहरे थे। अच्छा अच्छा, शकील ने मुख्तसर सा जवाब दिया। 6 महीने पहले उस मुलाकात के बाद क्या हुआ था, याद आते ही पुरानी रंजिश ने दोबारा सर उठा लिया। काश वो मुलाकात ही न हुई होती, दोस्ती का भरम तो कायम रहता। उनके दिल ने आवाज दी। हमारा पूरा खानदान आप सबका एहसानमंद है अंकल। आपके वालिद ने इलियास मामू को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। मामू जान भी आपके वालिद साहब के नक्श कदम पर चलते रहे हैं। मुझे और खानदान के बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों को आला तालीम दिलवाई है उन्होंने। ये तो अच्छी बात है, शकील ने फिर से मुख्तसर सा जवाब दिया। वो गुफ्तगू के सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहते थे क्योंकि जूं-जूं इलियास का तस्करा हो रहा था उनके मुंह में कड़वाहट का एहसास बढ़ता जा रहा था। अंकल, अब के जब आए थे मामू तो ख़ानदान के सभी लड़कों को तरक्की की राह पर गामजन देखकर बहुत खुश होते थे और कह रहे थे कि हम सबको आपके वालिद की मग़फ़िरत के लिए हम वक्त दुआगो होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो हरी भरी फसल है ना, इसका बीज तो उन्होंने ही बोया है। हालांकि इलियास से जुड़ी कड़वी कसेली यादें एक बुरा ख्वाब समझकर शकील भुलाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन आज उसके तस्करे ने दिल पे लगी चोट फिर से ताज़ा कर दी। लेकिन मूनिस, वो तो बोले ही जा रहा था। अंकल, मामू बता रहे थे कि हमारे नाना तो उनको नौकरी दिलवाने के लिए कारखाने ले आए थे और वो नाना साहब की तरह कारखाने में ही मजदूरी कर रहे होते आज। लेकिन आपके वालिद साहब ने उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट देखकर उनको जेब से निकालकर फौरन 500 रुपया इनाम दिया था और फिर आपके साथ ही कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। और अमेरिका भी मेरे वालिद ने ही आगे पढ़ने के लिए भेजा था।
یہ بھی بتایا ہے اس نے؟ شکیل جو بہت دیر سے اندر سے ابل رہے تھے آخرکار بول ہی پڑے. جی بتا رہے تھے کہ امریکہ گئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے خرچہ بھیجنا شروع کر دیا. کہہ رہے تھے کہ جو کردار آپ نے اور آپ کے والد نے ان کے مستقبل کی تعمیر میں ادا کیا ہے اس کا احسان تو وہ کسی طرح سے بھی چکا نہیں سکتے. مونس کی باتیں سن کر شکیل کا دل مزید تنگ ہونے لگا کیونکہ ان کا تجربہ کچھ اور کہہ رہا تھا. خود ان پر پڑے برے وقت نے آئینے کی طرح ان کے دوست کا چہرہ واضح کر دیا تھا. وہ احسان فراموش ہی نہیں نکلا، وعدہ خلاف، کاذب اور دھوکے باز بھی ثابت ہوا. ڈی مونیٹائزیشن اور حکومت کی دیگر پالیسیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تجارت پر برا اثر پڑا تھا. شکیل کے چمڑے کے کارخانے تھے جو ایک ایک کر کے بند ہونے لگے تھے. صرف کانپور کے کارخانے سے سارے اخراجات چل رہے تھے. اسی اثنا میں ان کے بیٹے کا داخلہ کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ہو گیا تھا. ویزا اور یونیورسٹی کی فیس کے لیے ایک لمبی چوڑی رقم درکار تھی. کاروبار میں اس قدر اتار چڑھاؤ کہ شکیل کو اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنے کی امید ہی نہیں رہی تھی. اسی دوران الیاس شکیل سے کانپور میں ملنے آیا. باتوں باتوں میں جب اسے پتا چلا کہ شکیل کے بیٹے کا داخلہ MBA میں ہو گیا ہے لیکن مالی پریشانی کی وجہ سے وہ بیٹے کی خواہش پوری کرنے سے قاصر ہے تو وہ بہت جذباتی ہو گیا. ارے دوست، اس بچے کا چچا زندہ ہے. پھر اس نے شکیل کے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، میرا یہ یار تو مجھے غیر سمجھ رہا تھا ورنہ مجھ کو حکم دیتا. تم بتاؤ مجھے ابھی فیس جمع کرنے کی تاریخ نکلی تو نہیں ہے؟ انکل ابھی 2 مہینے ہاتھ میں ہیں. میں نے تو ڈیڈی سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے تذکرہ کریں، قرض لے لیں آپ سے اور بعد میں خود ادا کر دوں گا. ارے بیٹا، کیسا قرض؟ میں اپنا سر کاٹ کر بھی تمہارے باپ کے قدموں میں رکھ دوں تب بھی ان کا اور تمہارے دادا کا احسان پورا نہیں ہو سکتا. میں مرتے دم تک تم لوگوں کا قرض دار ہوں. کتنی فیس ہے بتاؤ؟ انکل $35,000 یکمشت جمع کرنے ہیں. اس کے بعد میرے وہاں رہنے کا خرچہ تو ڈیڈی خود بھیجتے ہی رہیں گے. سمجھو ہو گیا، اس نے کہا تھا تو شکیل اور ان کے بیٹے کو لگا تھا کہ پریشانیوں کے صحرا میں چلتے چلتے اچانک امیدوں کی نرم پھوار برس پڑی ہو. پھر الیاس نے تنہائی میں شکیل کو بتایا کہ $35,000 مانی نہیں رکھتے اس کے لیے اور وہ امریکہ پہنچنے سے پہلے بھی یہ رقم دے سکتا ہے، لیکن 2 ماہ پہلے اس کی بیوی نے اس سے طلاق لی ہے اور امریکہ کے قانون کے مطابق اپنی ساری سیونگز، کمائی اور پراپرٹی کا آدھا حصہ اس کو بیوی کو دینا پڑا ہے. لیکن اس نے الیاس سے وعدہ کیا کہ فیس کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے وہ سارا انتظام بآسانی کر لے گا اور اس کے بیٹے کو کسی طرح سے بھی مایوس ہونا نہیں پڑے گا. یا شکیل، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ. مرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شکیل بولے. امریکہ میں ہم ڈاکٹروں کے لیے یہ رقم اکٹھا کرنا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے اور یہ سب اللہ کے بعد تیرا ہی تو کرم ہے. الیاس نے جاتے وقت شکیل کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا. امریکہ پہنچ کر اس نے پھر شکیل کو اطمینان دلایا کہ 2 ہفتے کے اندر فیس جمع ہو جائے گی. لیکن ایک دن شکیل نے جب اپنے بیٹے کے اصرار پر اسے فون کیا تاکہ خیریت معلوم کرنے کے بہانے فیس کب جمع ہو رہی ہے یہ بھی معلوم کرے، تو الیاس نے میٹنگ میں ہونے کا بول کر فون کاٹ دیا. اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور اس کی طرف سے مکمل خاموشی رہی. شکیل فون کرتا تو وہ اٹھاتا نہیں تھا اور 3 دن بعد تو فون بھی سوئچڈ آف رہنے لگا. ویزا اور فیس کی ادائیگی کی تاریخ گزر گئی اور شکیل اور اس کا بیٹا ہاتھ ملتے رہ گئے. دیکھ لیا اپنے دوست کو؟ منہ دیکھی بات کی تھی. اتنی جلدی جب وعدہ کیا تھا تبھی میں حیران تھی.
آپ کے والد اور آپ کی طرح ہر ایک ایسا دریا دل نہیں ہوتا جی کہ اس طرح دوسروں پر لٹاتا رہے. اب منہ چھپا کر بیٹھا ہے فون بند کر کے. شکیل کی بیوی نے بیٹے کی حالت دیکھ کر چراغ پا ہوتے ہوئے کہا. بدگمانی نہ کرو, کوئی پریشانی ہوگی. بتایا تو تھا اس نے کہ طلاق کے بعد ذہنی اور مالی پریشانیوں میں گرفتار ہے. شکیل نے اپنے دوست کا دفاع کیا. لیکن جب یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل جانے کے بعد شکیل اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے تو ان کو بھی اپنے دوست کی اس نازیبا حرکت پر بہت غصہ آتا. مجبوری تھی تو بتا دیتا. اس طرح فون بند کر کے اس نے ایک چھوٹی ذات کا ہونے کا ثبوت دیا ہے. کم ظرف, پست مرتبہ. بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ منافق دوست اور سایہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ اور اندھیرے میں غائب. ان خیالات کے آتے ہی الیاس مکمل طور سے اس کی نظروں سے گر گیا. اس واقعے کو 6 ماہ بیت چکے تھے. شکیل نے تھپک تھپک کر تمام شکایتوں کو سلا دیا تھا. جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے, وہ سوچتا. اللہ کے کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس اعتماد نے زخم بھی قدرے مند مل کر دیے تھے. لیکن آج اس کے بھانجے نے ان تمام زخموں کو پھر سے کرید کر رکھ دیا. انکل, میرے ماموں کے ساتھ مومانی نے بہت زیادتی کی. کچھ ٹھہر کر مونس نے شکوہ کیا. وہ خود غرض اسی قابل تھا, ضرور اس کا ہی قصور ہوگا. شکیل کے دل نے پھر آواز دی. انکل, مومانی نے بالکل بھی ماموں کی قدر نہیں کی. بہت نیک اور بے غرض انسان تھے ماموں. تھے نہیں بیٹا, بہت نیک اور بے غرض انسان ہے تمہارے ماموں. شکیل نے طنزیہ جملہ کسا. ہے نہیں, تھے انکل تھے. آپ کو خبر نہیں ہے کیا؟ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے. امریکہ جانے کے 1 ہفتے بعد کسی میٹنگ سے گھر واپس آئے تھے. خدا جانے کیا ہوا, رات میں ہی انتقال کر گئے. 3 دن بعد گھر سے لاش برآمد ہوئی ہے. تو سامعین, یہ تھا محترمہ شبیہ زہرا حسینی کامو پوری صاحبہ کا افسانہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. افسانہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کامنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے افسانے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا نگہدار.